شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ سونے سے پہلے واش روم جائیں، خالی مثانے کے ساتھ نیند بہتر آتی ہے۔ کاجو کھانے سے جلد خوبصورت اور نرم ہوتی ہے۔ معدے کے مریض اگر ناشتے میں انگور کھائیں تو صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو انہیں پکے ہوئے انگور کھانے چاہیے۔ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے لیے الائچی کا ایک دانہ چکھ لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، صاف اور نرم روٹی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ دودھ آنکھوں کو نرم بنا دیتا ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دل کا دورہ بڑھ سکتا ہے۔ پتے کی پتھری کی علامات میں جلن، متلی، یرقان اور پیٹ کا پھول جانا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ گاجر قبض کشاں ہے اور گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ گھٹنے اور کمر کے درد کے لیے بھی گاجر فائدہ مند ہے۔ ناظرین، روزانہ رات کو گاجر کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے، جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں اور چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چکھ لینے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے اور پیٹ ٹھیک رہتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں، جلن ختم ہو جائے گی۔ چاولوں سے پرہیز کریں اور پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھائیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کر سوئیں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے ذکر سے برکت ہوتی ہے، اسی لیے دل کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ پانی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچی رہیں۔ اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو، دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد چند ہفتوں میں ختم کر دیں۔ عورت کمر درد بھول جائے گی۔ اس کے لیے گرم دودھ کی 1 گلاس میں مکھن ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور ہڈیوں کے جوڑ بھی مضبوط رہیں گے۔ آملے کا مربا دل و دماغ کو قوت دیتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے آپ بچے رہیں گے۔ کالے زیرے کے اس تیل سے اپنے جسم کی مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے، یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے۔ اس بات پر برا سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا استعمال زیادہ کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ آنکھوں میں دھندلا نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی۔ ناظرین، زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی اسے اپنی زبان پر نہ لا سکے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہو تو کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پی لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولو
کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو کم کر دیتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ سستی رہتی ہو تو فون کا استعمال کم کریں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے ہاتھ کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو 4 مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اسی لیے ایسی غذا کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو زندگی بھر کبھی پتھری نہیں ہوگی۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہر منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملیٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سفید موسلی، سرخ جامن، سیاہ جامن، اسپغول کا چھلکا، سنگاڑے، ثابوت دانہ، پھول مکھانا، ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر پیس لیں اور اس میں پسی ہوئی 1 چمچ چینی ملائیں اور محفوظ کر لیں، اور یہ سفوف 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لیں تو پرانے سے پرانا لکوریا بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ رات کو کھانے سے پہلے لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا، جس سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔
اور اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو۔ بند گوبھی کے پتے، شہد اور لیموں۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ نہر منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس کھانے کو ہضم کرتا ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ناظرین، آنکھیں پیلی نظر آنے لگے تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔